بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری وائس کے معزز خواتین و حضرات، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے گا، اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے روزے کی فضیلت ہے۔ یوم عاشورہ کی تعظیم یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے بھی پسند فرمائے۔ عاشورہ لفظ عشر سے بنا ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشورہ کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا دن بھی کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ ظہور اسلام سے پہلے بھی قریش مکہ کے نزدیک ایک اہم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ اسی دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں سے اتفاق فرماتے تھے جو سنت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن قبل از ہجرت اس روزے کا کسی کو حکم نہیں فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق فرما دیا۔ بعد ازاں جب یہ دن آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روزہ رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے لیے تھا، پیروی کے لیے نہیں تھا اور نہ ہی یہودیوں کی پیروی میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس طرح مشابہت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہودی صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھ لیا کریں گے اور مشابہت کی وجہ سے نیکی بند نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کریں گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشورہ کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے، پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک، اور عاشورہ کے روزے یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے، ایک پیر کو اور 2 جمعراتوں کو۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا، میں کوفہ کی مسجد میں تھی اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا اور ہمارے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔